احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق لأتمم ساحل الاخلاق۔ حسن اخلاق کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق یعنی حسن خلق یہ ہے کہ پورے شرع صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی پر عمل کریں، محرمات تو کیا بعض مباحات کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، اور دوسری طرف اس کا حال یہ ہو کہ فرائض واجبات کے علاوہ نفلی عبادات بھی خوب رغبت اور محبت کے ساتھ ادا کریں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے قول عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیں، احسان کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عبادت کریں، تنگ دست ہو تو اس کی امداد کریں، مقروض ہو تو اس سے مہلت دیں۔ یہ نہ دیکھے کہ دوسرے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کی گفتگو میں محبت ابنائیت کی خوشبو ہو۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات حسن اخلاق ہی سے متعلق ہیں جن میں اعزاء اقربا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، عام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ آیات جن میں ظلم کی مذمت، عدل کی تعریف، متکبرین کی برائی، متواضعین کی مدح، گناہ کے جواب میں حسنہ، زیادتی کے جواب میں احسان کرنے کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اخلاق کی تاکید فرمائی اور اس کے بے پناہ فضائل بیان فرمائیں۔ اہل ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ دخول جنت کا سبب بنتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا، خوش خلقی۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ جہنم میں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، منہ اور شرم گاہ، یعنی منہ کی وجہ، زبان کی وجہ سے اور شرم گاہ کی وجہ سے۔ اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں حسن اخلاق کی چند جھلکیاں بھی دیکھ لیجئے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے اور وہ کرتے بھی تھے، آپ کے قول عمل میں کوئی تضاد نہ تھا۔ آپ کی زندگی قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر، عملی تفسیر تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ کے لونڈیوں میں سے اگر کوئی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی تو آپ کو اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی، یعنی آپ ہر کسی کی خدمت، حاجت مندی، حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، آزاد ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ان میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں روزے رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی، زرد رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس قمیص کی بہت تعریف فرمائی۔ فرمایا کہ اے ثنا ثنا، یعنی عبداللہ نے کہا کہ یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ یعنی عمدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی، اس پر میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن آپ نے فرمایا اسے کھیلنے دو۔ پھر آپ نے اس قمیص کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پہننے اور پرانے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر پہننے اور پرانے کر دیں، اور پھر پہننے اور پرانے کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعا قبول ہوئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ قمیص اتنا عرصہ استعمال ہوتی رہی کہ لوگوں میں اس کے بقا کے تذکرے ہونے لگے۔ ایک چھوٹی سی بچی جو نسبی اعتبار سے رشتہ دار بھی نہیں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، اس کے والد اس پر چھیڑ چھاڑ کو محسوس کرتا اور اسے بے ادبی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جو حسن اخلاق کے مجسم تصویر تھے قطعاً برا نہیں مانتے، بلکہ الٹا اس بچی کی دلجوئی فرماتے ہیں، اسی کے پیراہن کی تعریف فرماتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ ہی کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ تو نے کیوں کیا، نہ ہی کسی کام کے چھوڑنے پر فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ آپ انسانوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، میں نے کبھی کوئی ریشم، حریر یا کوئی اور چیز آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ملائم نہیں دیکھی، اور نہ کبھی میں نے کوئی مشک یا عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار سونگھی۔ یہ اس خادم کی گواہی ہے جسے 1-2 سال نہیں پورے 10 سال تک خدمت کی سعادت حاصل ہوئی، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی، خارجی، ازواجی اور معاشرتی زندگی کا ہر پہلو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ عام انسانوں کی برکت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب تھے، وہ جنہیں آپ کی معاملات زیادہ سے زیادہ دیکھنے کا موقع ہاتھ آیا، وہ اتنے ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے، ورنہ کئی مشہور شخصیات اور لیڈر ایسے ہوتے ہیں جن کے حسن اخلاق، اصول پرستی وغیرہ کی شہرت تو بہت ہوتی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ عملی واسطہ پڑے اور انہیں پرکھنے اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو وہ عوامی ہیرو بالکل زیرو ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی در حقیقت وہ خود اپنی ہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کے قوم نے مار مار کر زخمی کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم کو معاف فرما دیجیے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بد اخلاقی کا تو ایک طرف، اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کے دامن میں مغفرت کی دعائیں، حسن اخلاق کے سوا کچھ نہ ملا۔ آج ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، کیا ہم بھی ایسے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہماری بد اخلاقی اور بد معاملگی کی تو پوری دنیا مشہور ہو چکی ہے۔ ہاں، ہم میں سے بعض جو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اپنے مطلب اور غرض کے لیے، یا پھر ان دشمنان دین کے سامنے جو اس وقت قوت و طاقت اور سیاست کے سرچشموں پر قابض ہیں، جنہیں ہر اعتبار سے مادی ترقی عروج پر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سب کی رضا کی خاطر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے رسول کے واقعات جو ہے نا، خوش اخلاقی کا واقعات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی لفظ استقامت ہے، یعنی اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ ہیں، اور اس کے ساتھ یا استقامت کا لفظ ثابت قدمی، مداومت، جمع و اعتدال کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں استقامت کے درجہ ذیل تعریف کی ہے۔ صراط مستقیم یعنی دین قیم پر دائیں بائیں مڑے بغیر چلتے رہنا۔ اس کا اطلاق تمام ظاہری اور باطنی طاعتوں کے کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے پر ہوتا ہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت ٹیڑھ پن کی ضد ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ بندگی کے راہ میں عقل اور شرع کے روشنی میں چلتا چلا جائے۔
ہر مسلمان ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں استقامت والے راستے ہی کی دعا ہے، کیونکہ مستقیم کا لفظ استقامت سے ماخوذ ہے۔ ہر نبی نے صراط مستقیم یعنی استقامت والے راستے کی دعوت دی ہے، خود بھی اس پر زندگی گزاری ہے۔ ولی بھی وہی ہوتا ہے جو صاحب استقامت ہو۔ حقیقت میں ولایت استقامت ہم معنی ہے۔ قرآن کریم میں جو بشارت رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کو دی ہے، وہی بشارت اصحاب استقامت کے لیے بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ان دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اصحاب استقامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت دکھائی، اس کے پاس فرشتے یا بشارت سنانے کے لیے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ بس آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کو وہ دیکھنے والا ہے۔ اس حدیث میں ایک حدیث میں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سورہ ہود کی مذکورہ بلا آیات کی طرف ہے، کیونکہ اسی آیت میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور استقامت کا پورا حق ادا کرنا اس طور پر کہ انسان ذرا برابر بھی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی پر استقامت اختیار کرو، تم تمام نیکیوں کے احاطہ نہیں کر سکتے، اور تم جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل نماز ہے، اور وضو کی پابندی صرف مومن کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے انجام دینے میں درستگی اور اعتدال اختیار کرو، اور ان کے ادا کرنے میں غلو اور تقصیر سے اجتناب کرو، کیونکہ مبالغہ سے وہ عمل نفس پر گران گزرے گی جس سے نفس اکتا جائے گا، آئندہ اوقات میں نیکی سے محرومی کا سبب بنے گا، اور یہی حال تقصیر کا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی استقامت کا مفہوم حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ان دونوں سے اجتناب کیا جائے، اور تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے، اور پکا مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ صراط مستقیم پر ایسی استقامت کہ بندہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو، یہ چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے بعض احادیث میں سددو کے بعد قاربو کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یعنی اگر پوری طرح صراط مستقیم پر کاربند نہیں رہ سکتے تو کم از کم اس کے قریب تو رہو۔ حقیقت میں استقامت ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ جس سے سارا دین آ جاتا ہے۔ اس کے تعلق اقوال، افعال، احوال اور نیات سب کے ساتھ ہیں، اور ان سب میں استقامت کے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ والے اپنے متعلقین کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ صاحب استقامت بنو، طالب کرامت نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامتوں کا طلبگار ہوتا ہے، اور جبکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ استقامت بدن کے لیے بمنزلہ روح کے ہیں، جیسے وہ بدن جو روح سے خالی ہو وہ مردہ ہوتا ہے، اسی طرح جو حال استقامت سے خالی ہو وہ فاسد ہوتا ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے درجات اور مقامات کا تعین صراط مستقیم پر استقامت کے اعتبار سے ہوگا۔ دنیا میں جو کوئی جتنا زیادہ ثابت قدم ہوگا، قیامت کے دن اس سے اتنا ہی بلند درجہ نصیب ہوگا۔
حقیقت یہ ہے کہ اصل استقامت دل کی استقامت ہے۔ دل کی استقامت سے مراد سارے اعضاء کو استقامت حاصل ہوتی ہے، اور دل کی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دل توحید پر جمع رہے، توحید کا قائل ہوں، اور اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب دل اللہ کی معرفت اور خشیت، ہیبت، جلال، محبت اور ارادت اور رجا، دعا پر جمع رہے گا تو سارے اعضاء اس کے استعداد پر جمع رہیں گے، کیونکہ دل بادشاہ ہے، باقی اعضاء اس کے لشکر ہیں۔ جب بادشاہ سیدھا رہے گا تو اس کی فوج اور سپاہی اور رعایا بھی سیدھا رہیں گے۔ دل کے بعد اعضاء میں سب سے زیادہ جس چیز کی استقامت اور حفاظت کی ضرورت ہے وہ زبان ہے، اس لیے زبان دل کی ترجمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تم نے کجی اختیار کی تو ہم بھی کجی اختیار کریں گے۔ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ زندگی بھر دین پر جمع رہنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے بن جائیں گے۔ وہ تو اللہ کے ولی ہی ہیں، خود اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں، ان کا دوست ہوں، کیونکہ انہوں نے محض چند دن اور چند راتیں اللہ کے حکموں کے مطابق بسر نہیں کی، بلکہ وہ زندگی بھر صراط مستقیم پر ڈٹے رہے۔ زمانہ کی گردشیں، شہوات کی آندھیاں، خواہشات کے طوفان انہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ وقتی جوش خروش کے تحت راتوں کو جاگ کر نفلی عبادت کرنا اور دنوں کو روزے رکھنا آسان ہے، مگر ساری زندگی فرائض کا ادا کرنا اور حرام سے بچنا مشکل ہے۔ یوں ہی ہواؤں میں اڑنا، پانی پر تیرنا اور چلنا، مختلف خلاف عادت کام کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں۔ ایسی شعبدہ بازیاں ہندو جوگیوں کے ہاتھوں میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ موت تک صراط مستقیم پر قائم رہے، صراط مستقیم سے انحراف نہ کرے۔ اسی کا نام ولایت ہے، اور ایسے شخص ہی حقیقی مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو استقامت کے ساتھ ہم دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔